ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، لائق تکریم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، اللہ کے فضل و کرم سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ تقریبات کے حوالے سے ایک بار پھر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضری کا موقع میسر آیا ہے، اور میں اس خوبصورت اور باوقار، شاندار اور جاندار محفل کے منتظمین کو، محترم جناب حاجی یاسین سمرو صاحب کو، ان کے رفقا کو، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، اکیلا آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تمام ساتھیوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، روایت کا تسلسل جاری رکھا ہوا ہے، اور اس طرح لوگوں کو اس دور میں جب ان کے پاس دلچسپی کے اور بے شمار سامان ہیں، اس کے باوجود یہ محافل سجا کے اللہ رسول کے ذکر کرنے کا ایک موقع اور بہانہ پیش کر دیتے ہیں۔ رب کائنات ان کو بہترین اجر اور ثمر سے سرفراز فرمائے۔ حضرات مکرم، معراج میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کا امتیاز ہے، افتخار ہے، آپ کی عظمت و شان کا چمکتا ہوا نشان ہے، اور یہ وہ عظمت ہے جو اس کائنات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو میسر نہیں آئی۔ بے شک یہ بہت بڑا افتخار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رب کائنات نے ماہ رجب کی 27ویں شب کو اپنے محبوب علیہ السلام کو دعوت دے کر آسمانوں پر بلایا، ان کی میزبانی فرمائی، آپ نے وہاں جنت و دوزخ کا معائنہ کیا، لوح و قلم کا مشاہدہ کیا، سدرۃ المنتہا پر جلوہ فگن ہوئے، عرش الہی پر متمکن ہوئے، لامکان کی سرحدوں میں داخل ہوئے، جمال یزداں کو بے حجاب دیکھا اور حسن الہی کو بے نقاب دیکھا۔ حضرات محترم، آقا کریم حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے دعوت دے کر بلایا، یہ اعزاز ہے، اور یقیناً ایک بہت بڑی عظمت کی علامت ہے، نشانی ہے۔ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دعوت دے کر کسی کو بلایا جائے تو یقیناً یہ عزت تو ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ بغیر دعوت کے بھی وہاں پہنچا جا سکے۔
آپ بھی سوچئے اگر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کسی کو دعوت ملے، ہمارے چلیے کسی اور کا نام نہ لوں، پتہ نہیں وہ کس انداز سے سمجھے، محترم یاسین سومرو صاحب کی بات ہی کروں کہ ان کو جناب لیٹر ملے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے، اور اس میں لکھا ہو کہ جناب پرائم منسٹر آف پاکستان وانٹس ٹو سی یو آن منڈے ایٹ 10 AM۔ وزیر اعظم پاکستان آپ سے صبح 10 بجے پیر کے دن ملاقات کے خواہاں ہیں، آپ تشریف لائیے، تو یہاں پر کھلبلی مچ جائے گی۔ جو سیاستدان ہیں وہ پریشان، کیا ٹکٹ ان کو تو نہیں دیا جا رہا؟ جو صحافی ہیں وہ حیران کہ کیا ان کو کوئی اسائنمنٹ دی جا رہی ہے، کوئی ڈیوٹی سونپی جا رہی ہے؟ دوست احباب پریشان کہ جناب سومرو صاحب نے اندر ہی اندر سرنگیں بنائی ہوئی ہیں اور پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں، چکر کیا ہے؟ بہرحال ان سے پوچھا، انہوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، وہاں جاؤں گا تو پتا چلے گا مجھے کیوں بلایا ہے۔ اب وہ پیر کے دن بلایا تھا، سومرو صاحب احتیاطاً اتوار کو ہی پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے پرائم منسٹر ہاؤس اگلے دن، تو وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے نمائندے ہیں، انہوں نے پوچھا ہاں جناب فرمائیے آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا کہ جی وزیر اعظم سے ملاقات ہے۔ جی آپ کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ ہے؟ انہوں نے لیٹر دکھایا، ان کے پاس بھی نام لکھے ہوتے ہیں، فہرست ہوتی ہے، اس میں انہوں نے ٹیلی کیا تو دیکھا کہ اس میں نام موجود ہے، ٹک کیا، کہا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے، آگے وہ سیکرٹری صاحب آپ کے انتظار میں ہیں، ابھی کچھ وقت ہے ملاقات میں، بیٹھیے، چائے پانی سے آپ کی تواضع کی جائے گی اور پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ خیر ملاقات کر کے واپس آئے تو سب ناکے لگائے بیٹھے ہیں، اب پوچھنا ہے وہاں پہ کیا ہوا اور کیوں بلایا تھا اور کیا سلسلہ تھا۔ ہر ایک نے اپنی دلچسپی کے حوالے سے سوال کیے۔ سائنسدان، معاف کیجیے سیاستدانوں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا چکر ہے، کیا عہدہ، کیا منصب آپ کو سونپا جا رہا ہے، کیا آئندہ ٹکٹ کی کوئی یقین دہانی کی گئی ہے؟ جو صحافی تھے انہوں نے پوچھا کہ جناب کیا آپ کو جماعت اہل سنت کے حوالے سے حکومت کی تائید اور حمایت کے لیے بلایا گیا تھا؟ گھر والوں نے پوچھا جناب وہاں چائے کے برتن کیسے تھے اور ریفریشمنٹ کیسی تھی اور خاطر تواضع کا انداز کیسا تھا؟ ہر ایک نے اپنے ایریا آف انٹرسٹ کے حساب سے سوال پوچھے۔ جناب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، سومرو صاحب بتا رہے ہیں ہفتہ 10 دن خاصی گہما گہمی رہی، آنا جانا رہا، پھر معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب سومرو صاحب پریشان کہ اب کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی آتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرتا ہوں ایک پھیرا اور لگا آؤں تو شاید اب لوگ پھر دوبارہ دلچسپی لینا شروع کریں۔ اب اگلے پیر کو پہنچے تو وہاں پر دال گلتی نہیں، بات بنتی نہیں، ملاقات ہوتی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے دعوت دے کے بلایا تھا، لیکن اگر وہ دوبارہ دعوت دیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، اب یہ مطلب تو نہیں آپ جب چاہیں آ کے اور ملاقات کر لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، بات تو ایسے ہی ہے نا۔ تو بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے دعوت دے کر بلایا، لیکن میرے آقا کریم اپنی مرضی سے بھی وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال بہرحال ہو سکتا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل میں معراج ہے کیا مسجد اقصی پہ جانا معراج؟ وہاں پر تو تمام انبیاء جلوہ فکر ہیں۔ کیا آسمانوں پہ جانا معراج؟ وہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت لگی رہتی ہے اور وہاں پر بھی کئی مقدس ہستیوں سے ملاقات ہوئی۔ کیا سدرہ تک پہنچنا معراج؟ وہاں پر تو جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہ بھی معراج نہیں۔ معراج اصل میں ہے کیا یارو؟ اصل میں معراج ہے اللہ سے انتہائی قریب ہونے کا نام، کمال قرب الوہیت یہ ہے معراج۔ اور جہاں وہ معراج ہوئی وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ ہماری سوچ سے فہم سے بالاتر ہے۔ عام طور پر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید بس ویسے ہی کہہ گئے، لیکن آپ سوچئے لا مکان، یہاں وہاں جہاں کہاں کا جب تصور نہ ہو۔ اب اگر وہاں پہ کہا جائے کہ اللہ سے انتہائی قریب، تو یہ بھی سمجھنا ہے کہ قریب کیسے ہو؟ جہاں پہ مکان کا جگہ کا تصور نہ ہو وہاں قرب کس معنی میں بیان کیا جائے، کتنے قریب ہوئے؟ اب یہ قرآن کی فصاحت ہے، اس کا جواب کس طرح دیا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، دو کمانوں جتنے قریب ہوئے، او ادنا، بلکہ اس سے بھی۔
اب یہاں پر فاصلہ انچوں میں اور سینٹی میٹرز میں نہیں بتایا کتنے قریب ہوئے، بلکہ 2 کمانوں کی ترکیب استعمال کی گئی۔ اس کا مفہوم کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگوں میں یہ ایک رواج تھا کہ اگر 2 قبیلوں کے سرداروں میں باہم محبت اور جگانکت فروغ پاتی تھی، قرب بڑھتا تھا، دوستی پروان چڑھتی تھی، تو وہ اپنی دوستی، اپنے قرب، اپنی محبت، اپنی الفت و چاہت کو اس طرح ظاہر کرتے تھے، ایک سمبولک لینگویج میں، علامتی زبان میں، ایک نشانی کے طور پر وہ دونوں سردار مل کر اپنی کمانیں ملا کر ایک تیر چھوڑتے تھے۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ کمانے تو 2 ہیں لیکن تیر تو ایک ہی ہے، اور اس تیر کا ہدف اور اس کی منزل اور اس کا نشانہ وہ بھی ایک ہی ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ آج کے بعد سے یہ ہم 2 قبیلوں کے سردار ہیں لیکن ہماری بات ایک ہے، ہماری خوشی ایک ہے اور ناراضگی بھی ایک ہے، ہمارا وعدہ بھی ایک ہے، دوستی بھی ایک ہے، دشمنی بھی ایک ہے۔ یہ ایک علامت ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی۔ تو اب جہاں لامقام میں گئے ہیں وہاں اب قرب کا اظہار کیسے ہو؟ تو وہاں پہ قرآن نے یہ انداز اپنایا کہ اے لوگو، اب یاد رکھو آقا کریم اور اللہ ایسے قریب ہیں کہ اب ان کی خوشی ناخوشی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حکم اللہ کا ہے وہی آقا کریم کا ہے، جو خوشی اللہ کی ہے وہی سرکار دو عالم کی ہے، اور جو ناراضگی کا سبب اللہ کے لیے ہے وہی اس کے محبوب کا ہے، اور جو بات اللہ کی ہے وہی آقا کریم کی ہے۔ اب کوئی فرق نہیں ہے، اب وہ ایک ہی بات ہے جس کو کہتے ہیں یک جان دو قالب۔ اب یہ قرب وہاں پہ میسر آیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں اپنی امت کو بھی فراموش نہیں فرمایا۔ جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تاب میں انتظار میں پوچھتے ہیں، ہاں سی امت کے لیے یہ تحفہ معراج کچھ ہے؟ فرمایا کہ ہاں 50 نمازیں ہیں۔ انہوں نے وہی ہاتھ جوڑ لیے، صحیح مہربانی کریں، مجھے بہت تجربہ ہے، یہ 50 نمازیں پڑھنا ان کے بس کی نہیں ہے، ذرا کرم فرمائیں، ذرا اس میں تخفیف کرائیں، کمی کرائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر کیا۔ اب جب دوبارہ آئے تو پھر حضرت موسیٰ پھر انتظار میں ہے، ہون صحیح اب کیا صورتحال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب 45 نمازیں رہ گئی۔ انہوں نے منت کی کہ صحیح 45 بھی ان کے یہ نہیں پڑھ پائیں گے، آپ مہربانی کریں اور کرم کریں اور کم کرائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10 اور پھر 5 پہ آ کے تان ٹوٹی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ہماری مزید فیور کرنا چاہیے تھی۔ عرض کیا تھا کہ سرکار ایک پھیرا اور لگائیں اور یہ ٹنٹا ختم ہی کریں، لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ موسیٰ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ حضرات مکرم، کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ حضرت موسیٰ نے بتایا۔ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا تو کیا اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے 50 نمازیں فرض کر دی؟ تو پھر یہ 50 نمازوں کا چکر کیا تھا؟ اس میں ایک حکمت یہ بتائی علماء نے کہ بات یہ ہے کہ جب رب کائنات نے 50 نمازیں فرض کی تو ان کا ثواب بھی متعین کر دیا کہ 50 نمازیں پڑھیں گے اور ان کو یہ ثواب ملے گا۔ اب وہ نمازیں تو کم ہو رہی ہیں، ثواب میں تخفیف نہیں ہو رہی، ثواب اسی طرح اپنی جگہ ہے۔ تو پہلے جو ثواب 50 نمازیں پڑھ کے ملنا تھا وہ اب 5 نمازیں پڑھ کے ملتا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے گویا رب کائنات کی طرف سے ایک مزید رعایت تھی، اور اس رعایت کا یہ پہلو ہمارے سامنے تھا۔ حضرات مکرم، یہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، معراج النبی کے جشن تو مناتے ہیں، اور جو ہمارے لیے آقا کریم نے معراج کا راستہ متعین کیا ہے اس سے جی چراتے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین۔ اچھا کبھی یہ بھی سوچا کہ معراج نماز کو قرار کیوں دیا؟ حج پہ کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے اور کتنی محنت ہوتی ہے اور کتنی مشقت ہوتی ہے، حج کو معراج نہیں کہا۔ اسی طرح روزہ رکھنا زیادہ مشکل کام ہے،
اس میں جناب اب گرمیوں کے روزے ہوں تو زبان پہ کانٹے کھڑے ہوتے ہیں، پیاس کی تلخی ہوتی ہے، بھوک کی شدت ہوتی ہے، اور جناب آدمی بے حال ہوتا ہے، اس کے باوجود روزے کو معراج نہیں کہا۔ زکوٰۃ کے اندر بھی بڑی دقت ہوتی ہے، آدمی پائی جوڑے پیسہ جمع کرے، اور آج کل جبکہ ساری دنیا میں مندہ پن ہے، ریسیشن ہے، اب ایسے میں اگر آدمی کے پاس کوئی معقول رقم جمع ہو، اب بچی کی ڈولی بھی اٹھانی ہے اور بچے کو کاروبار بھی کرانا ہے اور گھر کی مرمت بھی کرانی ہے، اب ایسے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نہیں، مال کا 40واں حصہ غریبوں میں بانٹ دو، اور ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اب زکوٰۃ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ ایسے میں اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کر رب کے فرمان کی تعمیل کرنا، یہ بھی ایک جہاد کی بات ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کو بھی معراج نہیں کہا۔ کیوں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر حج کو معراج کہتے تو ہر ایک تو حج پہ نہیں جا سکتا، نہ اس ہر ایک کے پاس وہ وسائل، نہ اس کی وہ صحت، تو معراج پھر صرف امیروں کے لیے ہوتی۔ اگر روزے کو معراج کہا جاتا تو روزہ بیمار آدمی تو رکھ نہیں سکتا، تو کیا صرف صحت مندوں کو معراج ہوتا؟ اسی طرح اگر زکوٰۃ کو معراج کہا جاتا، وہاں بھی مال دولت کا عمل دخل ہوتا، تو صرف پیسے والے ہی معراج کر پاتے۔ تو آقا کریم نے ہمیں معراج کا وہ راستہ دکھایا جس میں ہر ایک کے لیے یکساں رعایت ہے، ہر شخص معراج کر سکتا ہے، بشرطے اس کے اندر وہ تڑپ ہو، وہ خواہش ہو، وہ لگن ہو، آقا کریم کے فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ تو نماز کو معراج کہا، اور پھر اصل میں معراج کیا ہے؟ کمال قرب الوہیت کا نام ہے نا۔ تو ہمیں سبق یہ ملا کہ اے لوگوں یاد رکھو، بندہ اپنے رب سے جتنا قریب نماز میں ہوتا ہے اتنا کسی اور وقت میں نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت معراج النبی، فیضان حضور غزالی الزمان۔ اب یہاں پر ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل گیا جس کے لیے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، کہ آقا کریم کو رب کائنات نے دعوت دے کر بلایا۔ بے شک یہ اعزاز ہے، لیکن میرے آقا کریم اپنی مرضی سے بھی معراج پر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اب ہمیں دکھا دیا اور بتا دیا کہ رب کائنات نے تو ایک دفعہ دعوت دے کر بلایا تھا، لیکن نمازیں بخشوانے کے لیے وہ 9 پھیرے تو میرے آقا کریم اپنی مرضی سے لگا کے آئے ہیں، اور 10ویں بار بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی دقت نہیں تھی، وہ آقا کریم نے خود گریز فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم وہاں اپنی مرضی سے بھی آ جا سکتے ہیں۔ اور جب اس مقام پر جا رہے تھے، راستے میں سدرۃ المنتہا پر جب دیکھا جبریل امین کے قدم ٹھٹک گئے ہیں، رفتار تھم گئی ہے، وہاں کھڑے ہو گئے ہیں۔ تقدم یا جبریل، جبریل چلو نا آگے، ابھی تک تو رفاقت کا حق نبھایا ہے، شانہ بشانہ ساتھ رہے ہو، اب کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ چلو آگے۔ عرض کی آقا میری حد یہیں تک ہے، اب یہاں سے بال برابر آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا جبریل، تجھے تو آگے نہیں جانا، تو آگے جا نہیں سکتا، لیکن مجھے تو بہرحال آگے جانا ہے، تو تیری اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ علماء نے فرمایا کہ دراصل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ایک احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں۔ وہ احسان کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے آگ دہکائی تھی، آگ بھڑکائی تھی، الاؤ دہکایا تھا، تو اس وقت جبریل امین حاضر ہوئے بارگاہ خلیل میں۔ اے اللہ کے خلیل، کوئی حکم ہو فرمائیں، کوئی حاجت ہو بیان کریں، آگ بجھائی جائے، جان بچائی جائے۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر کئی ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہم سب سے بہتر جانتے تھے، یہ بات تو ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوب مقبول بندوں کی کسی مرحلے پر مدد فرمانا ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ جب چھری تھی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا۔ تو یہاں پر بھی جبریل آئے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے۔
وہی فرشتہ جو رب اور نبی کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، احکام لاتا ہے اور پیغام لاتا ہے، وہی کی ترسیل کا کام کرتا ہے، وہ فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ کوئی حکم ہو فرمائے، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خیال نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کی ڈیوٹی لگائی ہوگی؟ تو فوراً کہتے کہ بھئی جبریل شکر ہے تم آ گئے، یہ نمرود تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، جلدی سے میری جان بچاؤ، یہاں سے لے چلو۔ نہیں، آپ نے کیا جواب دیا؟ جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ حضرات مکرم، دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کو ایک سبق سکھایا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ اے جبریل، اگر تو اللہ کی طرف سے احکام لاتا ہے، پیغام لاتا ہے اور وہی ہم تک پہنچاتا ہے، تو یہ مت خیال کرنا کہ ہم نبیوں پر کوئی احسان کرتا ہے۔ اگر تو اللہ کی طرف سے وہی نہیں پہنچائے گا، پیغام نہیں لائے گا، تو ہمیں پھر پیغام کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی کا علم ہی نہیں ہو پائے گا، اور ہم تو پھر کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے، ہماری نبوت کی گاڑی تو ٹھپ ہو کر رہ جائے گی اور ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا نہیں سکیں گے۔ ارے ہم نبیوں کو اللہ کے پیغام کا، اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے، تیری ڈیوٹی صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے۔ اے جبریل، اگر اس وقت تو اللہ کی مرضی سے آیا ہوتا، اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوتا، تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں اس وقت اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا ہے۔ جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہاں پہ دراصل وہی پیغام دیا کہ اے جبریل، میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، لیکن اس نے نہیں بھیجا تجھے، تو اپنی مرضی سے آیا ہے۔ تو اگر میرا رب مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو اپنے رب کی رضا سے غرض ہے، میں تو ہر صورت میں اپنے رب کی رضا کا خواہاں ہوں، تو اگر وہ مجھے آگ میں جلتا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ حضرات مکرم، علماء نے کہا کہ دراصل جبریل نے تو احسان چڑھا دیا تھا نا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن اس نے تو کہہ دیا تھا صحیح میں ہر خدمت کے لیے حاضر، تو اس نے احسان چڑھا دیا تھا، تو آقا کریم اس احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں۔ حضرات مکرم، میں سوچنے لگا کہ ایک خدمت جو قبول نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ اتارا جا رہا ہے، اور جو ڈیوٹی روز انجام دیتے ہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ جب اس طرف توجہ کی تو جواب میں پہلے عرض کر چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا اور جتا دیا کہ جبریل تیرا کوئی احسان ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے۔ بہرحال آقا کریم نے پوچھا جبریل تیری کوئی حاجت ہو بیان کر، تو جبریل نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا سرکار آپ بھی کمال کرتے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت ہو بیان کروں؟ میں کوئی بیمار شیمار تو رہتا نہیں کہ صحت کے لیے دعا کی التجا کروں، مجھے کوئی شہرت کا چسکا بھی نہیں ہے کہ میں کوئی ٹی وی چینل یا اینکر پرسن سے پینگے بڑھانے کی کوئی سبیل نکالوں۔ آقا مجھے کوئی زمین جائیداد کی الاٹمنٹ کا بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی فائل بنا کے سبمٹ کروں، اور مجھے اقتدار کا بھی کوئی ہوکا نہیں ہے کہ الیکشن جیتنے کی کوئی پلاننگ کروں۔ مجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے مجھے نوری مخلوق کا سردار بنایا ہے، فرشتوں کا امام بنایا ہے، بیت المعمور کا خطیب بنایا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ جبریل نے یہ نہیں کہا، عرض کی آقا میری ایک حاجت ہے۔ کیا ہے؟ جب قیامت کا دن ہو، محشر برپا ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، اور ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہو، تو آقا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو رب سے مجھے اجازت دلوا دیجئے کہ میں پل پہ اپنے پر بچھا دوں کہ آپ کی امت سہولت و آرام سے گزر جائے۔ اچھا میرا عجیب ذہن ہے، میں اگر مگر کے چکر میں سوال و جواب کے پھیر میں سوچنے لگا مولا یہ جبریل نے کہا میری ایک حاجت ہے، تو جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے؟ بھئی حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے، مشکل تو ہماری آسان ہو رہی ہے، مسئلہ تو ہمارا حل ہو رہا ہے۔ اگر جبریل نے اس کو اپنی حاجت قرار بھی دیا تو تکلفاً کہہ دیا ہوگا،
پوچھنے والا کوئی اور تو نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریا فرما رہے ہیں جبریل کوئی حاجت تو بیان کر. اگر جبریل کہہ دیتے نہیں جناب بڑی مہربانی بہت شکریہ میری کوئی حاجت نہیں، تو یہ تو بڑی بے نیازی کا مظاہرہ ہو جاتا. تو چونکہ جبریل کو اس بارگاہ میں نیاز مندی کا اظہار کرنا تھا، اس لیے انہوں نے جی سے جوڑ کے خود ساختہ ایک من گھڑت حاجت بنا کر پیش کر دی. ورنہ جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے؟ حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے. مسکرا کر یوں نہ اپنی رہ گزر سے دیکھیے، میری منزل کو جدھر میں ہوں ادھر سے دیکھیے. میں نے اس بات کو اس انداز سے سمجھا کہ آقا کریم نے پوچھا جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر. جبریل نے گویا یہ کہا آقا مجھے کچھ اور تو نہیں چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ صحت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، مجھے اور کچھ درکار نہیں. لیکن مجھے اور کچھ چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو، لیکن رب کی رضا تو مجھ جبریل کو بھی چاہیے. رب کی رضا سے تو میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. رب کو راضی کرنا یہ میری بھی حاجت ہے. اور مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہو تو پہلے آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے. اب آپ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ ارے آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں میرے بھی پر جلتے ہیں. آپ کی رسائی تو وہاں ہے جہاں میری پہنچ نہیں ہے. تو آپ کو راضی کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن آقا مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے. تو اگر میں آپ کی امت کے کام آ جاؤں گا تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور آپ راضی ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا. اور رب کو راضی کرنا یہ تو میری بھی حاجت ہے. حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے جہاں کسی اور کی رسائی نہیں تھی. اب ایک تو میرا خیال ہے کہ حضرت محمد خان صاحب تشریف لا رہے ہیں یا لا چکے ہوں گے، خان محمد قاضی صاحب. تو میری دراصل سفر اور تھکاوٹ کے باعث حالت ذرا پتلی ہے، تو میں ذرا اختصار کی طرف مائل ہوں. ہمارا ایمان ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان حضور غزالی زمان، علماء حقہ، جماعت اہل سنت. حضرات مکرم، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ معراج ایک معجزہ نہیں ہے، معراج معجزوں کا مجموعہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ معراج پر جتنے اعتراضات ممکن ہیں ان سب کے جواب خود واقعہ معراج میں موجود ہیں. یہ معراج کا ایک اور معجزہ ہے. جیسے میں نے ابھی وہ سوال کیا تھا کہ کیا میرے آقا کریم اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے کہیں دور سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں تھی، خود واقعہ معراج میں اس کا جواب موجود تھا. ایک صاحب نے کہا کہ جی اللہ نے بڑا کرم کیا، آقا کریم کو جب معراج پہ بلایا تو سواری براق کی صورت میں بھیجی. اگر وہ سواری نہ ہوتی تو پھر معراج تو نہیں ہو سکتی تھی. کیا میرے آقا کریم معراج کے لیے براق کے محتاج تھے؟ حضرات مکرم، بات یہ ہے براق بے شک ایک بہت بڑی سواری ہے، بہت تیز رفتار سواری ہے. برق کی رفتار، بجلی کی رفتار. ہم جب اسکول کالج میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت اشاری نظام نیا انٹروڈیوس ہو رہا تھا، میٹرز، کلو میٹرز وغیرہ. ورنہ ہم اس سے پہلے وہ میلوں وغیرہ کے چکر میں رہتے تھے. اور ہمیں یاد ہے، اب تو شاید بچوں کو نہ پتا ہو، ان سے پوچھیں کہ کتنے گزوں کا ایک میل ہوتا ہے، لیکن ہمیں یاد ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ 1760 گز کا ایک میل ہوتا ہے، 8 فرلانگ کا ایک میل ہوتا ہے. تو اس وقت روشنی کی برق کی رفتار جو کتابوں میں لکھی تھی وہ مائلز میں تھی 1,86,000 میل. 1,86,000 میل. اس کو اگر آپ کنورٹ کرنا چاہیں کلومیٹرز میں تو بڑا آسان طریقہ ہے، کیونکہ 5:1 کی ریشو ہے. 5 میل 8 کلومیٹر کے برابر ہوتے ہیں. تو بڑے آسانی سے آپ یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. خیر، 1,86,000 میل پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے اندر آدمی حیران رہ جاتا ہے. اچھا اتنی رفتار. لیکن اگر کائنات کی وسعت کا آپ اندازہ کریں تو یہ رفتار کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ آپ میں وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے یونیورس کا چیپٹر پڑھا ہوگا فزکس میں، ان کو پتا ہوگا کہ اس کائنات کی وسعت کا عالم کیا ہے.
ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کائنات کی وسعت کی کیفیت یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر کچھ ستارے ایسے ہیں جو ہزاروں سال پہلے جب پیدا ہوئے تھے اس وقت سے ان کی روشنی چلی ہے اور آج تک ہم تک پہنچی نہیں ہے. ہزاروں سال سے روشنی محو سفر ہے. رفتار تو وہی ہے نا 1,86,000 میل پر سیکنڈ، لیکن ہزاروں سال سے چلی ہوئی روشنی اب تک نہیں پہنچی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ستارہ وہ کائنات کے کسی سرے اور کنارے پہ نہیں تھا، درمیان میں کہیں تھا. اور ہم بھی کائنات کے دوسرے کنارے پہ نہیں ہیں، ہم بھی درمیان میں کہیں ہیں. اگر درمیان میں کائنات کے فاصلوں کا یہ عالم ہے تو ذرا سوچئے کائنات کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. اب اس کائنات کو کراس کر کے جب ہم آسمانوں پر پہنچیں گے تو اس کے لیے کیسی سواری اور کیسی رفتار چاہیے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ براق جو ہے وہ برق سے کہیں آگے کی چیز ہے، کیونکہ براق جو ہے اس میں ایگزیجریشن ہے، مبالغہ ہے، یہ مبالغے کا سیکھا ہے، تو یہ برق کی رفتار نہیں، براق کی رفتار اس سے بہت آگے ہے. تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت کی بات ہے، کیونکہ کائنات کی وسعتوں کو طے کرنے کے لیے ایسی سواری ہی چاہیے. حضرات مکرم، آقا کریم مسجد اقصی سے سوار ہوئے، وہ معاف کیجئے مسجد حرام سے براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی پہنچے. 27ویں شب ہے رجب کی، 27ویں رات میں چاند کی شمع بھی گل ہوتی ہے گویا. اچھا وہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت سٹریٹ لائٹس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور حضرت قاضی صاحب گواہی دیں گے کہ براق کی ہیڈ لائٹس بھی نہیں تھی. گویا ہر طرف اندھیرے کی چادر پھیلی ہوئی ہے. اور پھر اس اندھیرے میں، گھپ اندھیرے میں اگر آپ سوار ہوں تیز رفتار سواری پہ تو ذرا سوچیے آپ اپنے سڑک پہ اگر 150 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر رہے ہوں رات کے گھپ اندھیرے میں تو اپنے گھر کے آگے سے گزر جائیں گے، بعد میں پتہ چلے گا گھر پیچھے رہ گیا. اب 150 کلومیٹر فی گھنٹہ اور براق کی رفتار کا کوئی کمپیریزن ہے، کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل ہی نہیں. میرے آقا کریم براق پر جا رہے ہیں اس گھپ اندھیرے میں اور فرماتے ہیں میں سرخ رنگ کے ٹیلے سے گزرا. اس رفتار سے گزرتے ہوئے اس اندھیرے میں وہ ٹیلا بھی دیکھ لیا، اس کا رنگ بھی دیکھ لیا. میں نے عرض کیا تھا معراج ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ بے شمار معجزوں کا مجموعہ ہے. فرمایا کہ میں نے اس ٹیلے پر بنی ہوئی قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. رفتار بھی پیش نظر رہے، اندھیرا بھی. فرمایا وہ ٹیلا بھی دیکھ لیا، اس کا رنگ بھی دیکھ لیا، اس پر بنی ہوئی قبر بھی دیکھ لی، اور اس قبر کے اندر کھڑی ہوئی ہستی کو بھی دیکھ لیا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے کہ کیا کوئی روایت ایسی ہے، کوئی حدیث، کوئی حکایت ایسی ہے، کوئی دلیل ایسی ہے جس سے ثابت ہو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شب معراج سے پہلے کہیں ملاقات ہوئی؟ میری نظر سے تو نہیں گزری. اگر کوئی ہے تو مجھے ارشاد فرمائیں گے، میرے لیے سرمایہ ہوگا. تو اگر معراج سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تو چلو اس اندھیرے میں اس رفتار سے گزرتے ہوئے وہ ٹیلا بھی دیکھ لیا، اس کا رنگ بھی دیکھ لیا، اس پر بنی قبر بھی دیکھ لی، قبر میں کھڑی ہستی کو بھی دیکھ لیا، لیکن پہچانا کیسے کہ حضرت موسیٰ ہے؟